شیر افضل مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ آج بہت بڑی تعداد میں آپ لوگوں نے یہاں پر کینڈیڈیٹ بلائے تھے، انٹرنیشنل میڈیا کو آپ لوگوں نے انگیج کیا ہے، کوئی فائدہ ہوگا اس سے آپ لوگوں کو؟ جہانگیر، یہ جو آج کا ایونٹ ہے، آپ سب کو میں بتا دوں کہ ہم انٹرنیشنل میڈیا کے اور پاکستان میں سوشل میڈیا کے انتہائی مشکور ہیں کہ ان کے ہی تو فعل یہ خبریں جو ہیں پوری دنیا کو پھیلی اور پتہ چلی کہ پاکستان میں الیکشن کے بعد نتائج کو جو ہے چوری کیا گیا ہے، اور آج پوری دنیا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے موقف کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس ایونٹ کا مقصد یہی تھا کہ ہم ہر متاثرہ کینڈیڈیٹ کو فارم 45 سمیت انٹرنیشنل میڈیا کو پیش کریں اور وہ خود بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو آج ہر ایک امیدوار جو ہیں وہ آ کے فارم 45 سامنے رکھ کے اپنی فریاد جو ہے انٹرنیشنل میڈیا اور ہماری ڈومیسٹک میڈیا کے سامنے کر رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آج کی ایونٹ جو ہے وہ کل صبح تک پوری دنیا میں جو ہے یہ خبریں انتہائی صورت کے ساتھ پھیلی ہو چکی ہوں گی۔ کہہ رہے ہیں کہ کل بروز ہفتہ آپ پاکستان کی تاریخ، اسلام آباد کی تاریخ کا ایک بہت بڑا احتجاج آپ کرنے جا رہے ہیں، تو کتنی بڑی تعداد میں آپ لیڈ کریں گے لوگوں کو؟ اسلام آباد سے F9 پارک میں آپ آلریڈی بتا چکے ہیں، تو کیا ہم F9 پارک سے پریس کلب کی طرف آئیں گے اور یہاں پہ ہم تقاریر کریں گے۔ ہم نے اپنے ویڈیو پیغامات کے ذریعے اسلام آباد کے باسیوں کو اور بالخصوص میری ذاتی استعدادی KP کے ان غیور پشتونوں کو جو کہ اسلام آباد اور پنڈی میں رہائش پذیر ہے، اسلام آباد فوکس ہوگا، مجھے آپ کی مدد درکار ہے۔ اسلام آباد میں ابھی تک 9 مئی کے بعد ہم نے کوئی پبلک ماس پروٹیسٹ نہیں کیا ہے، تو کل میں تمام پشتونوں کو بالخصوص کہنا چاہتا ہوں، آئیں میرے ساتھ کھڑے ہو، اور حکام کو میں یقین دہانی دینا چاہتا ہوں 144 نافذ ہے ابھی بھی؟ دفعہ 144 تو ہمارے لیے اسی روز نافذ ہو جاتا ہے، وہ بے شک نافذ کریں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حکام کو کہ اگر وہ ہمیں پرامن احتجاج کرنے دیں گے تو میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، پرامن رہیں گے۔ اگر ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کی یا تشدد کیا تو پھر یہ ہمارا احتجاج یک روزہ نہیں رہے گا۔ مولانا فضل الرحمان کے کارکنان بھی کل آپ کے ساتھ ہوں گے اس احتجاج میں؟ مولانا صاحب نے ابھی تک ہمیں اطلاع نہیں دی ہے کہ وہ احتجاج میں ہمارا شریک کار بن رہا ہے یا نہیں، یکساں موقف ہونے کی وجہ سے ہم نے ان تک رسائی کی۔ اب اگر وہ ہمیں جوائن کرتا ہے خوش آئند ہیں، نہیں جوائن کرتا ہے تو شاید ہم یہ تصور کریں گے کہ بیان بازی کی حد تک جو ہے وہ محدود تھے۔ گزشتہ روز PTI کا وفد پہنچا مولانا صاحب کے گھر ووٹ مانگنے کے لیے، کیا آپ کو لگتا ہے، اور بہت سے لوگ کریٹیسائز بھی کر رہے ہیں اس وہاں پر جانے کو کہ بھئی PTI کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ووٹ کم از کم مولانا صاحب سے نہیں مانگنا چاہیے تھا، کیونکہ خان صاحب بار بار ڈیزل اور بڑی تنقید کر چکے ہیں ان پر۔ دیکھیں، یہ دونوں اطراف سے حملے ہوئے ایک دوسرے کی ذاتوں پہ۔ اگر خان صاحب نے ان کے لیے کوئی الفاظ استعمال کیے ہیں تو مولانا صاحب نے بھی کبھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، اور سیاست میں بدقسمتی ہے اور قابل افسوس ہیں کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہمارے تعلقات کچھ معاندانہ رہے، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم مذہبی قوتوں کے ساتھ اس نیج تک جائیں۔ مولانا صاحب نے بھی کبھی بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر بانی عمران خان کی ذات کو ہدف تنقید بنانے میں اور پاکستان تحریک انصاف کو۔ لیکن ابھی چند 3 دن پہلے جو ان کا بیان آیا جس میں اس نے اپنے موقف میں PTI کے لیے لچک ظاہر کی، اور چونکہ ان کا موقف اور ہمارا موقف اس وقت یکساں ہے، وہ بھی رزلٹ کو ریگڈ قرار دے رہا ہے۔ تو کیا اس سے لوگ یہ اخذ نہیں کریں گے کہ صرف اقتدار کی خاطر ایک بیان آپ کے حق میں آنے کے بعد اتنی لچکداری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے PTI کی جانب سے؟ PTI کے بیانیے کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ نہیں، ہم نے کب مولانا صاحب کو اتحادی بنایا ہے؟ ہم نے کب اعلان کیا ہے کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ؟ یار میری بات تو سنو،
نہ ہم نے کبھی ان کو اتحادی بننے کی آفر کی ہے، نہ ہم اقتدار کے پی میں شراکت میں ان کو لا رہے ہیں، نہ ہمیں ہانیسٹلی جو ووٹ ان کے ہیں ان ووٹوں سے اپوزیشن یا اقتدار پہ کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے۔ ہماری کوئی الائنس کی خواہش نہیں ہے ان کے ساتھ۔ ہم احتجاج کے معاملے پر یا اگر اپوزیشن میں ہم دونوں شومی قسمت سے مجبور ہو جاتے ہیں تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی وائبل ایک پرو ایکٹیو ایک ڈائنامک اپوزیشن ممبر کی حیثیت سے کردار ادا کرے۔ لاسٹ سوال، عمران خان کب باہر نکل رہے ہیں؟ بہت سے لوگ یہ $1 ملین کوسچن ریز کر رہے ہیں۔ آپ نے پہلے بھی ایک تاریخ دی تھی، جو حالات تھے اس کے مطابق تو ہم نہیں دیکھ سکے۔ اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کب تک عمران خان باہر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، اب آپ سب کو پاکستانیوں کو یقین ہے کہ پاکستان میں خان کی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی رہائی عدالتوں کے بس میں ہے ہی نہیں۔ عدالتیں جو ہیں انہوں نے کوئی ہمیں اس کڑے دور میں جب آئین کے تحت آرٹیکل 199 اور آرٹیکل 184(3) کے تحت بنیادی فریضہ عدلیہ کا تھا کہ پاکستانیوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتی، یہ بری طرح ناکام ہوئے، اور اسی وجہ سے آج پاکستان بھر میں طوائف الملوکی ہے۔ اگر عدالتیں ہوتی تو کسی کی جرت کس طرح ہوتی کہ یہ اتنے وسیع پیمانے پہ نتائج کو ریگ کرتے؟ عدالتوں کی میجسٹی ہی نہیں ہے، عدالتوں کا کوئی ڈر و خوف رہا ہی نہیں ہے۔ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ خان صاحب پہ جو مقدمات ہیں، اگر ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایسا بینچ ملے جس میں امیر فاروق صاحب نہ بیٹھے ہو تو خان صاحب کی رہائی 1 مہینے کے اندر ممکن ہے۔ شیر افضل مربت صاحب، آپ نے بڑے بڑے پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے ان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ 9 مئی کے بعد جس طریقے سے آپ کھڑے رہے، ڈٹے رہے، قربانیاں دی، کسی نے بھی نہیں دی، کریڈٹ آپ کو جاتا ہے۔ اسی لیے آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپوزیشن لیڈر بننا چاہیے۔ کیا اس عہدے کے لیے آپ تیار ہیں اگر آپ کو ملتا ہے؟ خان صاحب آپ پر اعتماد کرتے ہیں، بہت بڑا عہدہ ہے یہ۔ میں نے ہمیشہ سے یہ بتایا ہے، میں ایم این اے بننے کی میری خواہش ہی نہیں تھی۔ 3 دفعہ خان صاحب کو میں نے استدعا کی کہ مجھے اس الیکٹورل پالیٹکس سے دور رکھے۔ میں پی ٹی آئی کا 8 فروری تک ساتھ دینا چاہتا تھا، آن ریکارڈ آپ کہتے ہیں۔ اور میں چاہتا تھا کہ میں اپنی وکالت میں واپس جاؤں، کیونکہ مجھے یہ سیاست یہ اس میں جو گروپ بندیاں ہیں اور سازشیں، یہ مجھے اچھی نہیں لگتی ہے۔ لیکن آج حالات خان صاحب کے مجبور کرنے پہ میں نے الیکشن لڑا ہے، اور وہ حلقے جتوائے ہیں جو پی ٹی آئی نے زندگی میں نہیں جیتے ہیں، اور خان صاحب کی محبت ہے، اور ان کا کل میں ان سے ملا ہوں، انہوں نے مجھے مبارکباد بھی دی اور انہوں نے میری کمپین کی بھی تعریف کی، اور انہوں نے بڑے خوش تھے مجھ سے۔ خان صاحب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی منصب کے لیے فٹ ہوں تو میں ہر فرائض کو جو ہے ادا کرنے کے لیے حاضر ہوں، لیکن میری کوئی خواہش نہیں ہے کسی بھی منصب کی۔ اگر میں اپنی ذات میں نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہوں یا نہ ہوں، یاد رکھو کہ اپوزیشن صرف میری ہوگی اور پوری دنیا دیکھے گی کہ اپوزیشن لیڈر ادھر بیٹھا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ شیر۔